اگر کوئی شخص پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے تو جب تک وہ پانی اس کے پیٹ میں رہے گا اللہ کی تسبیح پڑھے گا اور اس کا ثواب پینے والے کے لیے لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو میری محبت کی وجہ سے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھے گا تو اللہ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ لقمہ چھوٹا کھائیں اور اچھی طرح چبا کر کھائیں، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھیں۔ پانی ایک ہی گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا درد جگر کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کو کم سے کم 3 گھونٹ میں آہستہ آہستہ پیا کرو۔ عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: ایک مال، دوسرا دین و ایمان، تیسرا حسن و جمال، چوتھا اچھا نفس۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتا ہوں تم دیندار عورت سے شادی کیا کرو۔ اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے، شیطان کوڑے پہ بیٹھتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے۔ حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ جن کے چھوٹے بچوں کی ٹانگیں کمزور ہوں ان کے والدین کو چاہیے زیتون کے تیل سے بچوں کی ٹانگیں مالش کیا کریں، اس سے بچوں کی ٹانگیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بچے کو جو بیماری ہوتی ہے وہ اس کی ماں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ 2 چیزوں نے انسان کو ہلاک کر ڈالا ہے: غربت کا خوف اور شہرت کی طلب۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت سمجھ نہیں سکتا اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے لیکن نعمتوں کا حساب رکھنا بھول جاتا ہے۔ دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتہ وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے دکھوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے زیادہ قیمتی چیزیں لے کر جائیں گے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور غربت ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ جب تمہاری مشکلات حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے۔ کربلا میں ایک طرف پانی تھا اور دوسری طرف پیاس ہی پیاس۔ خدا کی قدرت دیکھیں، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے اور جو پیاسا رہے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اللہ کے بندوں پر جبر نہ کیا کرو کیونکہ خدا جابر بننے کی کوشش کرنے والے ہر شخص کی گردن توڑ دیتا ہے۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہے اور وہ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے اللہ سے استغفار کثرت سے کیا کریں اور دودھ میں شہد ملا کر پیا کریں۔ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ جس کا ظرف دیکھنا ہو اسے عزت دو، فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو، نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو،
خصلت دیکھنی ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ شریف کو بیوقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ جو لوگ گناہ کرنے کے بعد توبہ میں ٹال مٹول کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو موت اچانک آتی ہے، یعنی ان کی موت زیادہ تر حادثات میں ہوتی ہے، اس لیے توبہ کرنے میں کبھی دیر مت کرو۔ اگر کوئی سائل تمہارے دروازے پر آئے تو اسے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ، کیونکہ یہ اللہ کا تم پر کرم ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو تمہارے دروازے پر بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہو۔ کسی غریب کو تنگ مت کر، تیری طاقت پیسہ ہے، اس کی طاقت اللہ ہے۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ کسی مسلمان کو ذلیل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اس کی عزت کی جاتی ہے تو اللہ اسے ایسی جگہ ذلیل کرے گا جہاں اسے اللہ کی مدد ضرورت ہو۔ جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہی ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ اور کبھی غم نہ کرنا کہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک تو آپ کے ساتھ ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے بتاؤ زندگی کیا ہے تو تم ہتھیلی پر ذرا سی خاک رکھنا اور اسے اڑا دینا۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدرد کا دکھاوا کرنا ہے۔